اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کا ڈر ہمارے اندر سے ایسا نکلا کہ ہم دنیا میں نام پیدا کرنے والے بننے جا رہے ہیں۔ کرونا کا شکار ہونے والوں میں ہم ایشیا میں پہلے نمبر پر آنے والے ہیں۔ جب کرونا شروع ہوا تھا تو سب نے احتیاط کی، مگر جب ٹائم آیا تو ہم ایسے بے خوف ہوئے کہ ہم نے توبہ بھی چھوڑ دی، ہم نے اللہ سے رابطہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر سے ہم اپنی دنیا کو سجانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں اور اپنے پھر پرانے کاموں پر لگ جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ مالک، اللہ تو سب کا ہی مالک ہے۔ جب کوئی کرونا کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت حکومت کو گالیاں دیتا ہے، اور جب حکومت کہتی ہے کہ احتیاط کرو تو بھی حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور توبہ تو دراصل ہم نے سوچ لیا ہے کہ یہ بڑے بوڑھوں کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ باقی تو ہم سب بازار کی رونق میں ایسے محو ہو گئے ہیں، وہی دکانداری، وہی بے صبری، وہی جھوٹ، وہی مزاج۔ اعتراض اپنی جگہ، پھر بھی اعتراض اپنی جگہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کر رہا۔ اللہ نے معاف نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے، ہم نے اللہ سے معافی طلب کرنی ہوتی ہے اپنے پچھلے گناہوں کی، اور توبہ کرنی ہوتی ہے اپنے اوپر آنے والی آفات سے پناہ کی کہ اے اللہ ہمیں آنے والی آفات سے بچا۔ کیا ہم نے موت کو قریب سے نہیں محسوس کیا؟ کیا ہم نے اپنے پیاروں کے لیے، کیا ہم اپنے پیاروں کے لیے پریشان نہیں ہوئے؟ بلکہ ہماری ملاقات تو اپنوں سے بڑی دیر بعد ہوئی تھی اس کرونا کی وجہ سے، اور ہم نے بہت کچھ سوچا تھا، اور ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے؟ جو کچھ ہم نے سوچا تھا ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم کس بات پر حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ابھی پھر سے ہم حکومت پر الزام دینے والے ہیں کہ یہ سب حکومت نے کیا ہے۔ ہم کوئی اپوزیشن ہے جو ہر بات کا الزام ہم حکومت پر لگا دیتے ہیں۔ حکومت کا کہاں ماننا ہمارے اوپر فرض ہے اور ثواب بھی ہے۔ ٹریفک سگنل توڑنا اتنا ہی جرم ہے جتنا بڑا گناہ چوری کرنے پر ہوتا۔ اگر لاک ڈاؤن تھا تو بھی ہم حکومت کو ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم بہت پریشان تھے، ہم بہت غریب تھے، ہمارے روٹی روزگار سب بند ہو گئے تھے۔ حکومت نے کہا خیال کرو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی۔ تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کی نرمی کے دوران اپنے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نئے کپڑے خریدے ہم نے عید پر، کیونکہ نئے کپڑوں کے بغیر ہماری عید ہو ہی نہیں سکتی۔ مہندی اور چوڑیاں بھی ضروری تھی، تو لہٰذا ہمیں تو کوئی کرونا کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ 4 دن میں ریکارڈ سیل ہوئی ہے اس مسکینوں اور غربت کی ماری عوام پاکستان کی اس غربت کی ماری عوام کی جو برا حال ہے، یہاں پر ریکارڈ سیل ہوئی ہے 4 دنوں میں، جو عید کے دنوں میں کرونا کی نرمی ہوئی تھی۔ پیارے پاکستانیوں، آپ سب کو تو موقع ملا تھا اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا، فضول خرچ سے بچنے کا، جس میں اللہ اور اس کا رسول بھی راضی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جاتی۔ مگر ہم نے چیلنج سمجھ کر یہ سب کام کیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کیے۔ خدا کے قہر سے ڈرو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا۔ کمزوروں کا خیال کرو، اللہ کی مخلوق کا خیال کرو، اللہ آپ کا خیال کرے گا۔ اللہ آپ کا بہت خیال کرتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی ایک ماں کی محبت کا اندازہ تو کر کے دیکھو۔ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کہے گا، بس اپنی پرانی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج جاری رکھنا۔ کرونا آپ کی پرانی بیماریوں پر ہی اثر انداز ہوتا، بس اسی طرح سمجھ لو کہ کبھی بھی سانپ کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے،
اور شیر کے منہ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا۔ کورونا بالکل ایسا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھو، ان کا خیال ہی آپ کا ان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ آپ کی محبت ان کے خیال سے ہی ثابت ہوگی۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب